الرحمن الرحیم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کا سچ ندیم حسین کے ساتھ، اور میں ہوں آپ کا میزبان احسن رضا۔ ناظرین، ندیم حسین صاحب اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر آج آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور مجھے یہ فرائض سر انجام دینا پڑ رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ ندیم حسین صاحب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم سی پیک کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو سی پیک فیز 1 10 سال مکمل ہو گئے۔ سی پیک کا جو پریکٹیکل ورک ہے اس کے حوالے سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چین کے نائب وزیر اعظم نے پاکستان کا دورہ کیا اور چینی صدر شی جن پنگ کا تہنیتی پیغام بھی پڑھ کر سنایا گیا۔ شاندار مستقبل کی بات کی گئی، بہت سے منصوبوں کی تکمیل کے حوالے سے بات ہوئی، بہت سے مزید منصوبے بڑھانے اور مزید سرمایہ کاری لانے کے حوالے سے بات ہوئی۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ سی پیک کو پھیلانے کے حوالے سے باتیں تو کی جا رہی ہیں، لیکن سی پیک کے حوالے سے ہم کتنے ان 10 سالوں میں اہداف حاصل کر چکے ہیں، اور یہ سی پیک ہمارے لیے کتنا کامیاب رہا ہے، کہاں کہاں ہمیں کامیابیاں دیکھنا پڑیں، کہاں کہاں ہمیں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا اور کن وجوہات پہ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور فیز 2 کی بات ہو رہی ہے، آئی ٹی اور زراعت کے سیکٹر کو مزید بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، تو کس طریقے سے اس کو عمل میں لایا جائے گا اور پاکستان کی جو تجارت ہے اس کو ریجن میں پھیلایا جائے گا۔ اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بھارتی لابی کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ بارہا بھارت یہ بات کرتا رہا کہ چین کے پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کشیدگی کا شکار ہیں اور سی پیک جو ہے وہ کھٹائی کا شکار ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ بھارتی لابی کا کس طریقے سے ہمیں جواب دینا ہے اور ہمیں اپنی سفارتکاری کو کتنا مضبوط کرنا ہے۔ تو اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دوں تو جناب علی سرور نقوی سابق سفارتکار ہمارے ساتھ آج پروگرام میں ہوں گے، جبکہ ناصر شاہ بخاری کے ایس بی گروپ کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ دونوں شخصیات کا بہت زیادہ شکریہ۔ علی سرور نقوی صاحب، سر آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ سر فیز 1 10 سال مکمل، پریکٹیکل فیز مکمل، سب جانتے ہیں، جیسے کہ میں نے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ گیم چینجر کا لفظ ہم نے بہت سنا، تو کس حد تک ان 10 سالوں میں اس سی پیک کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے اہداف حاصل کر سکے ہیں؟ جی السلام علیکم، گڈ ٹو بی ان یور پروگرام۔ اچھا دیکھیے صاحب، آپ نے جو سوال اٹھایا ہے وہ اس میں پہلے اس کا ذرا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ سی پیک 2013 میں جب کہ لانچ ہوا ہے، اس وقت پاکستان بہت آئسولیٹڈ تھا۔ جی کیا وجہ تھی کہ پاکستان پہ الزام لگا تھا کہ یہ ایپی سینٹر آف ٹیررزم ہے، یہ دہشت گردی کا گڑھ ہے، اور یہاں ہی سے سارے دہشت گرد گروہ اور تنظیمیں نکلتی ہیں اور ہر آس پاس ہر طرف وہ تباہی مچا دی ہیں۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ جتنے بھی فورن انویسٹرز تھے، باہر سے جتنے بھی اقتصادی سطح پہ جو کمپنیز تھیں، جو مختلف گروپس تھے، وہ سب ہم سے دور ہو گئے۔ اور اس صورتحال میں چین نے آگے بڑھ کر ہمیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، جو کہ ان کی ایک بڑا منصوبہ ہے جو کہ 44 ملکوں پہ مبنی ہے، اس میں جو فلیگ شپ آپریشن، جو سب سے بڑا پروجیکٹ، وہ انہوں نے سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا لانچ کیا پاکستان کے ساتھ۔ تو یہ ایک ہم آئسولیشن سے نکل آئے۔ ہمیں 46 ارب اس زمانے میں، جو مجھے یاد ہے، ڈالر کا انویسٹمنٹ پیکیج انہوں نے ہمیں دیا۔ اس میں ظاہر ہے لونز بھی تھے، کچھ گرانٹس بھی تھیں، مگر پروجیکٹ تھا کہ اس میں توانائی کے لیے، کنیکٹیویٹی کے لیے، روڈ اینڈ ریل لنک کے لیے، گوادر پورٹ کے لیے فنڈز ایلوکیٹڈ ہوئے، اور وہ ان پہ کام شروع ہو گیا۔ تو یہ اس 10 سال کے عرصے میں جو یہ اتنا بڑا پروجیکٹ لانچ ہوا، اس کے فیز 1 میں جتنے بھی بڑے بڑے منصوبے تھے وہ سب آگے بڑھنے لگے، اور اب پائے تکمیل تک ماشاءاللہ پہنچ گئے۔ ظاہر ہے اس پہ بہت اعتراضات ہوئے، اب جیسے کہ امریکہ سے ایک بیان آیا کہ سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سے گزر رہے ہیں، اب کہ وہ آزاد کشمیر کے علاقے سے گزر رہے ہیں۔ تو اس وقت میں نے کئی بار کہا کہ
काराकोरम हाईवे भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो अभी 1976 में लॉन्च हुआ, उस वक्त अमेरिका ने क्यों नहीं एतराज किया? सही। इवन इंडस वाटर ट्रीटी जो कि जिसमें मंगला और तरबेला डैम बने, वो भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी में पड़ते हैं उनके हिस्से, तो वो उस वक्त क्यों नहीं एतराज हुआ? तो ये सियासत है, और सियासत में हमारे ऊपर बहुत सी तनकीद आई, लेकिन ये सिलसिला चलता रहा और ये प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ते रहे। अब मेरा ख्याल है कि माशाल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है कि इसका फेज़ 1 कंप्लीट हो गया है, और अब हम इस सूरत हाल में हैं कि हम आगे बढ़ सकें, और इस दरमियान में हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल उस ज़माने के मुकाबले में बेहतर है। हालाँकि अभी भी बहुत से इक़्तिसादी मसाइल हमारे सामने हैं और उनको हल करना ज़रूरी है। सबसे बड़ा जो है वो डेट बर्डन, कर्ज़ हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। उसको किसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता कम करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बात ये है कि सीपेक बज़ात खुद हमारे लिए एक बहुत ही अ अच्छा और बहुत ही अहम, उस मौके पे ज़रूरी एक हमें प्रोजेक्ट और एक मंसूबा हमारे सामने आया चीन की मदद से। सही। अली अली सरवर नकवी साहब, आपने अमेरिका की बात की तो मैं इंडिया के प्रोपेगेंडे की बात करूंगा, लेकिन नासिर शाह बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, ये फरमाइएगा, यही सवाल आपके सामने भी रखूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ करके कि अहदाफ की बात की तो साथ साथ मैशियत की बात भी होती रही है कि इक्तसादी तौर पर जो सी पैक है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। सर, क्या मिला हमें अभी तक? यकीनन इब्तिदा तो बहुत अच्छी हुई थी सी पैक की, लेकिन ये स्टोरी ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी है, क्योंकि जो असल मकसद था सी पैक का, जो पहले फेज़ का स्ट्रक्चर डेवलप करना, एनर्जी, और साथ साथ जो उन्होंने जोन्स जो 13 मुंतखब किए गए थे, उन जोन्स का मकसद था कि फिर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उनको चैनल किया जाए प्राइवेट सेक्टर को, गवर्नमेंट सेक्टर को, जिससे कि रियल सेंस में एम्प्लॉयमेंट लोगों को जनरेट हो। सिर्फ सड़कें बना लेने से या ग्वादर पोर्ट बना लेने से जो है, वो जो ट्रिकल डाउन इसका बेनिफिट है, जो सब लोग समझते थे कि उसका एक सी पैक का ट्रिकल डाउन बेनिफिट होना चाहिए, वो लोगों को नज़र नहीं आता। लिहाजा आवाम से अगर आप बात करते हैं सी पैक की, तो उनको उसकी वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिल पाए, और उसकी बड़ी सिंपल वजह ये है कि आपके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो एक्सपेक्टेड थी वो नहीं हुई। और वो हमारे यहाँ देखें, गेम चेंजर तो हमने बनाना था ना, कि हम उसको अपनी कितनी इस्तेमाल के लिए जो है पॉलिसी को इस्तेमाल करते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को। अब 46 बिलियन में से सिर्फ 25 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा, और बाकी सारा पैसा जो है वो आज तक अभी तक वो नहीं हो सका। और ख़ास तौर पे पिछले 4-5 साल में तो हम देखते हैं कि सी पैक में जो है बहुत ही यानी रेंगने वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ चाइनीज़ को मैं बहुत इसमें करीब से जानता हूँ, क्योंकि मैं पीकिंग यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहा हूँ। वहाँ पर जो उनके थिंक टैंक ग्रुप्स थे, वो खुल के बात करने लगे थे कि जी पाकिस्तान क्या करना चाहता है। हमने इनको जो प्रोग्राम दिया है, उस प्रोग्राम का मकसद था कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स लगें, इकोनॉमिक जोन्स लगें, क्यों नहीं पाकिस्तान जो है इसके ऊपर इनिशिएट नहीं कर रहा। तो CIFC जो अब बनाया गया है, मेरा ख्याल है वो एक बहुत अच्छा फोरम है, जिससे कि सी पैक जो है वो नेक्स्ट फेज़ की अंदर जो कोशिश की जा रही है और जो एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं, वो फौरी तौर पर ये इकोनॉमिक जोन्स बनाने की उसमें जो है एक सूरत हाल पैदा होगी, और फिर सही मानों में ये गेम चेंजर होगा जब हमारे इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे। सही। इकोनॉमिक जोन पे हम मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, सी पैक के हवाले से बात हो रही है। सी पैक पाकिस्तान के लिए कितना गेम चेंजर साबित होगा। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अली सरवर नकवी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने अमेरिका की बात की और प्रोपेगेंडे की बात हो रही है, और इंडिया ने भी बहुत इस हवाले से प्रोपेगेंडा किया। ये भी कहा गया कि हमारे जो मामलात हैं बिल्कुल ही चाइना के साथ रुक चुके हैं, और जिस तरह अभी नासिर बुखारी साहब ने भी फरमाया कि बहुत रेंगती हुई सूरत हाल को भी हमने देखा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो हमारा आयरन ब्रदर चीन है वो हमारे साथ खड़ा रहा। सफारती ताल्लुकात गुज़िश्ता हुकूमत में
جو اتنے بھی معاملات تھے وہ سرد مہری کا شکار رہے ہیں. تو اب کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ بھارت نے اس ساری صورتحال کو بہت زیادہ کیش کیا. دیکھیے بھارت تو ہر وقت ہر چیز کو کرٹیسائز کرتا ہے. وہ ان کے ہاں تو پاکستان جو ہے ایک فٹ بال ہے. دے کک اراؤنڈ دی فٹ بال ایز مچ ایز دے وانٹ. تو یہ میں تو انڈین چینلز پہ بھی جاتا ہوں، ان کا تو پورا رویہ یہی ہے کہ پاکستان کو رگڑا دیا جائے. تو آئی ڈس ریگارڈ انڈین پروپیگنڈا، آئی ڈس ریگارڈ انڈین کرٹیسزم. یہ تو فضول میں ہوتی ہے، نمبر ایک. صحیح. نمبر دو، جو دنیا میں بہت سے اور ملک ہیں وہاں پہ بھی چائنا سے جو کوآپریشن ان کی چل رہی ہے اس میں سلو پیس بھی ہوتا ہے. ڈیولپنگ کنٹریز کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہمارے ہاں فنکشنل گورنمنٹ گورننس اور کنیکٹیوٹی، کوآرڈینیشن، یہ سب ہمارے یہاں بہت اس کا فقدان ہے اور اس کو بہتر کرنے کی بہت ضرورت ہے. لیکن سر یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ بھی یہی بات کر رہی ہے، یہ بھی یہی نعرہ لگا رہی ہے کہ گزشتہ حکومت کے اندر اس گیم چینجر جو سی پیک کا معاملہ ہے اس کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھا گیا. تو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس میں، کتنی صداقت نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے بھائی، بات یہ ہے کہ ان کی بھی حکومت پی ایم ایل این کی رہی 2013 سے 2018 تک. اس وقت بھی جو پروگریس ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، اور اس کے بعد جو حکومت آئی، میں تو غیر سیاسی شخص ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کرٹیسزم ہوا، جو تنقید ہوتی ہے ہوا کرتی ہے، وہ سیاسی مقاصد کے لیے ہوتی ہے. وہ اس کو ایٹ فیس ویلیو لینا صحیح نہیں ہوتا. وہ تجزیہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. اچھا، اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ سلو پیس، یس ضرور بہت سلو پیس رہا ہے. بہت سے اہداف نہیں حاصل ہوئے ہیں. ایکسپورٹ پروموشن زون، انڈسٹریل زون، اکنامک زون یہ نہیں بنے ہیں. لیکن اب ان کا بھی اسپیشل اکنامک زون کی بات ہو رہی ہے، ایس سی زی، اور ایکسپورٹ پروموشن زون کا بھی ذکر آ رہا ہے. تو یہ انڈسٹری لگانی پڑے گی، اور انڈسٹریز آپ کو لگانی بہرحال ویسے بھی چاہیے. آپ کے ہاں انڈسٹریز جو ہیں وہ ایک سلمپ میں آئی ہوئی ہیں. تو یہ سب مسئلے تو ضرور ہیں، لیکن ایک ہولسٹک اپروچ اگر لیا جائے تو سی پیک آن بیلنس اچھے نتائج حاصل کر پایا ہے، اور ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے، نہ کہ ہم کہیں کہ یہ چیز نہیں ہوئی ہے، وہ چیز نہیں ہوئی. وچ آئی ایگری وتھ، میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں ایک براڈ پکچر آپ کو دے رہا ہوں. یعنی ہمیں اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہوئے ہیں. ناصر بخاری صاحب، سر فرمائیے گا، آپ نے اکنامک زونز کی بات کی اور سی پیک اکنامک زونز، جس طریقے سے آپ نے سست روی کی بات کی، اور علی سرور نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت سے فائدے بھی حاصل ہوئے ہیں. تو ان اکنامک زون سے آپ کی نظر میں ہم کیا کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں؟ کون کون سی فیکٹریز کو ہم اسٹیبلش کر سکتے ہیں؟ ٹورزم کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اور انڈسٹری ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ جو اکنامک زونز کا مین کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو چائنیز پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز ہیں ان کو یہاں لے کے آئیں. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو چائنا میں بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں اب وہ انوائرمنٹل ایشوز کی بیسس پر بھی اور ادروائز بھی وہ کاسٹ آف لیبر ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنی انڈسٹریل ریلوکیشن کریں، جو انہوں نے بہت بڑی حد تک ویتنام میں اور لاؤس میں اور کمبوڈیا میں اس وقت شروع کی ہوئی ہے. کیونکہ ان کا خیال تھا شروع میں کہ پاکستان نے ان کے لیے جو ہے ایک موزوں جگہ ہوگی، لیکن کیونکہ ہمارے اکنامک زونز جو ہے وہ ابھی تک تیار نہیں ہو سکے. کیونکہ ایک اور وجہ بھی ہے کہ انڈسٹری لانے میں ٹائم بھی لگتا ہے اور اس کا کام شروع کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ جو ٹائم لگتا ہے اس کی پروڈکشن میں آنے تک، اس وقت تک آپ کے پاس بہت کچھ جو ہے اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا بھی کام ہو چکا ہوتا ہے. تو اب جو بھی پرائرٹی ہے وہ یہ اکنامک زونز کی جو ہے پہلی ہونی چاہیے، تاکہ جو وہ انڈسٹریز جو چائنا سے موو کر رہی ہیں ان کو کسی صورت میں پاکستان لایا جا سکے، اور وہ ان کی ضرورت بھی ہے کہ وہ وہاں سے ان انڈسٹریز کو اب جو ہے موو کر سکیں. آپ نے دیکھا سملرلی یہ جاپان میں ہوا، یہی کچھ کوریا میں ہوا کہ جاپان اپنی انڈسٹریز جو ہے وہ چائنا لے گیا.
اور کوریا اپنی انڈسٹریز چائنا لے گیا. ایون جو تائیوان ہے اس نے بھی اپنی بہت ساری انڈسٹریز جو ہے وہ چائنا پہنچا دی تھی. لیکن جیسے جیسے ان کے یہاں کاسٹ آف لیبر جو ہے وہ مہنگی ہو رہی ہے اور دوسری ان کے پاس صورتحال انوائرمنٹ کی بھی ہے, تو اب وہ نئی مارکیٹس میں جانا چاہتے ہیں جہاں یہ انڈسٹریز لگ سکتی ہیں. انڈیا میں بھی بائی دا وے بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں دنیا میں جو آج سے آ رہی ہیں وہ اسی چیز کے لیے آ رہی ہیں کہ وہ اب انڈیا کو اپنا انڈسٹریل بیس بنانا چاہتے ہیں. یہ دنیا میں جو فیکٹریز ہیں یہ موو ہوتی ہیں, یعنی یہی ایک طریقہ کار ہے. جیسے جیسے کنٹریز جو ہے وہ ابو اکنامک سیٹنگ سے پہنچتی ہیں ان کی لیبر کاسٹ بڑھتی ہے اور اس میں ایک سٹیج آتی ہے 10-20-25 سال کے بعد کہ وہ پھر مائیگریٹ کرتی ہیں انڈسٹریز وہاں سے. اور جو میں اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ اگر سونی ٹیلی ویژن جو ہے وہ چائنا میں نہ بنتا تو سونی ٹیلی ویژن کی قیمت جو ہے وہ کوئی بھی دنیا میں افورڈ نہ کر سکتا, خاص طور پہ اگر جاپنیز سونی ہوتا. تو اس کی افورڈ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ جا کے چائنا میں بنایا جا سکتا جہاں لیبر کم تھی. اچھا بخاری صاحب, آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے بھی فیز 2 میں بات ہو رہی ہے. اس حوالے سے میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں. جس طرح آپ نے کہا کہ انڈسٹریز موو ہو رہی ہیں, تو اس سے پہلے میں علی سرور نقوی صاحب سے جاننا چاہوں گا سر, کیونکہ آپ سفارتکار ہیں اور سابق سفارتکار ہیں, تو افغان وار رکنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ امریکہ بھی واپس چلا گیا, لیکن افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ ابھی تک استعمال ہو رہی ہے, اور چین جو ہے وہ اس سی پیک میں افغانستان کو بھی دیکھتا ہے, افغانستان بھی اس سی پیک کا حصہ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو اپنی سفارتکاری کو کتنا تیز کرنا پڑے گا کہ افغانستان کو سمجھا سکے, جس طریقے کے کشیدہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں, تاکہ اس کا اثر جو ہے اس سی پیک گیم چینجر منصوبے پہ نہ پڑے. دیکھیے, افغانستان کا معاملہ کچھ اور ہی ہے, اس پہ ڈسکشن الگ ہو سکتی ہے. بات یہ ہے, لیکن میں موٹا موٹی 2-3 باتیں اس کے بارے میں کر سکتا ہوں اس فورم میں بھی. وہ یہ کہ چین کا اثر, مثبت اثر ہے افغانستان پہ بھی, اور ایک فورم ہے پاکستان چائنا افغانستان ٹرائی لیٹرل, ایک فورم ہے جس کے تحت میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی غالباً. تو افغانستان پہ سفارتکاری کی تیز ہونے کی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے. افغانستان کے بارے میں بہت ہم نے سفارتکاری کی ہے اور بہت ہمیشہ اس کی باتیں ہم نے سن 79 سے اب تک کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ افغانستان کا مسئلہ جو ہے وہ ان کو بین الاقوامی برادری میں رہنے کا سلیقہ آنا چاہیے. وہ ابھی تک وہ ان کو نہیں آیا ہے, اور جب آئے گا تو پھر حالات بہت بہتر ہوں گے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیسا چاہیں گے ویسے ہی کریں گے. اس کے بعد ان کو جو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے وہ سب کے سامنے ہے. پاکستان کوشش اپنی پوری کرتا ہے کہ افغانستان سے انگیج رہے. ایک نمبر 2, افغانستان کو سمجھائے, قائل کرے کہ اس کو اپنا رویہ بہت سی چیزوں میں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. ناظرین, بریک لے ہم واپس آتے ہیں تو مزید اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. سی پیک منصوبہ اور فیز 2 میں زراعت اور آئی ٹی کے شعبے کو بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے, اور زراعت بھی ہماری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ایکسپورٹ سے امپورٹ کا سفر شروع, اور پھر اس کے بعد اگر ہم آئی ٹی کی بات کریں تو آئی ٹی میں ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ بھی کافی آگے جا چکا ہے. اور اسی حوالے سے ناصر بخاری صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ انڈیا کے اندر انڈسٹریز کی موومنٹس ہو رہی ہیں. تو ناصر بخاری صاحب فرمائیے گا, فیز 2 میں زراعت اور آئی ٹی پر خاص توجہ کی بات کی جا رہی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں آئی ٹی کے شعبے میں کتنا پوٹینشل ہے, اور ہم آئی ٹی ایکسپورٹ کرنے کی طرف جا بھی سکتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ اگر ہمسائے ملک کی طرف دیکھیں تو انہوں نے تو پورا ایک آئی ٹی شہر بسا ڈالا ہے. دیکھیں, جو ایک آپ نے ریسنٹ انیشیٹو دیکھا ہوگا آئی ٹی کانفرنس کے سلسلے میں, چائنیز مارکیٹ جو ہے وہ کافی ڈیولپڈ ہے, اور ایک طرح کی آئی ٹی میں وہ کنزیومر مارکیٹ بنتی چلی جا رہی ہے. یہاں پاکستان میں چائنیز نے جو ہے وہ اپنی میڈیا پروڈکشن کمپنیز جو ہے وہ اس وقت بنا لی ہیں. پاکستانی میوزک جو اس وقت موجود ہے
وہ تقریباً 13-14% میوزک جو ہے وہ چائنیز کمپنی جو ہے وہ اون کرتی ہے، اور یہ بڑھا کے وہ اپنا جو ہے پرسنٹیج 30-40% تک وہ لے کے جانا چاہتے ہیں کم از کم. اور اس کا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی ایک آئی ٹی کے شعبے سے منسلک ہی ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجیز استعمال ہو رہی ہیں اس میں آئی ٹی کا بہت بڑا حصہ ہے. اس کے علاوہ بھی جو ہمارے یہاں پاکستان میں اب ایکسپورٹ کرنے والی کافی بڑی بڑی کمپنیاں ہو گئی ہیں، ایسی بھی کمپنیاں ہیں جن کی ایکسپورٹ جو ہے وہ اب کئی $100 ملین پہ پہنچ گئے، جیسے سسٹمز لمیٹڈ. یہ ان کمپنیز کو بھی مارکیٹس چاہیے، اور ان کو جو ہے اپنے ساتھ جوائنٹ وینچرز بھی چاہیے. اور یہ چائنیز جو کمپنیز جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ہیں وہ بھی یہاں پاکستان میں جو ہے اپنے ساتھ، خاص طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انگلش اسپیکنگ ملک ہے، تو یہاں سے ان کو سافٹ ویئر ڈیولپرز جو ہیں وہ کافی اچھی طریقے سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جب چائنا موبائل کی ہم نے ٹرانزیکشن کی تھی تو اس وقت ان کے چائنا موبائل کے چیئرمین نے جو ہے جب زونگ یہاں پر خریدا گیا $800 ملین کی انویسٹمنٹ کی تھی، اور ان سے جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی جو مین کنسیڈریشنز تھی اس میں کیا کیا چیزیں تھیں، تو ایک تو انہوں نے یقیناً بتایا کہ پاکستان کی جو ہے وہ یوتھ، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں انگلش اسپیکنگ کمیونٹی موجود ہے جس سے کہ ہم اپنے آپ کو گلوبل ایکسپینشن کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنی گلوبل ایکسپینشن کو ایکچولی پاکستان کے ذریعے جو ہے روٹ کیا تھا. لیکن میں آپ کو ایک اچھی بات اور بھی بتا دوں کہ اس وقت جو آپ کے پاس زراعت میں پورا پروگرام ہے LIMS کا، ہماری ایک یادداشتیں جو ہیں وہ ایگریکلچر کی بھی جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بڑے پیمانے پر LIMS نے ابھی سائن کی ہیں، اور جس میں LIMS کے ڈیٹا کی بیس کے اوپر بڑی بڑی چائنیز کارپوریٹس جو ہیں وہ یہاں پر اپنے فارمز لگائیں گی. خاص طور پہ جو آپ کے پاس لائیو اسٹاک ڈیولپمنٹ کا کام ہے، آپ کے پاس یہاں پر پراپر قسم کی ویکسینز نہیں ہیں، وہ یہاں ویکسین ڈیولپمنٹ کرنے کا کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے جو جانور ہیں ان کو ڈیزیز فری ڈکلیئر کیا جائے. لیکن سر اچھی بات تو ہے یہ، لیکن زراعت جو ہے ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہم کہتے ہیں، لیکن یہ تھی کیونکہ 10 سال میں ہم نے ایکسپورٹ سے امپورٹ کا سفر طے کیا ہے، ہم اپنی پوزیشن پہ نہیں رہے. لیکن ابھی گرین انیشیٹو کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، وہ کتنا بوم لے کے آئے گا؟ جی وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ جو LIMS ہے، لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم، جس میں یہ پوری کارپوریٹ فارمنگ کا اسٹرکچر جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے، اور گرین ریولوشن اس کا بہت بڑا جو پارٹیسپینٹ ہے وہ چائنا ہے، جو آپ کو سیڈز یہاں پر پاکستان میں پیداوار شروع کرنا کا پروگرام کرے گا. آپ کی کاٹن کی پروڈکشن جو ہے وہ بہت نیچے ہے، اس کو بڑھانے کے لیے آپ کو BT سیڈز چاہیے، وہ چائنیز آپ کو پرووائڈ کریں گے، جو انہوں نے پہلے بھی پرووائڈ کیا تھا. لیکن لوکل پروڈکشن آف سیڈز جو ہے اس کے اوپر مین فوکس ہے. لوکل یہاں پر جو ہے وہ فارمنگ کریں گے، لائیو اسٹاک کے لیے جو ہے وہ آپ کو دوائیاں جو ویکسینز ہیں وہ دیں گے. تو ان کے پاس انہوں نے اپنی لائیو اسٹاک کی جو پوری مارکیٹ ہے وہ پاکستان کے لیے اس سال کھول دی ہے کہ پاکستانی بیف جو ہے وہ پہلی دفعہ ہیٹڈ بیف کی صورت میں پاکستان سے چائنا ایکسپورٹ ہو سکتا ہے. آپ کو اندازہ ہے وہ کتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ اس میں جو ہے اگر پاکستانی بیف یہاں سے جا سکے تو کم از کم نہیں تو $10 سے $15 بلین کا صرف بیف کی مارکیٹ بن سکتی ہے. لہٰذا ہمیں اس کو یہاں پر اس ایسے فارمز کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں آپ جانوروں کی پروڈکشن کو جو ہے بڑھا سکیں اور ڈیزیز فری بڑھا سکیں. تو یہ کئی سالوں کی کوشش کے بعد جا کے اس سال پچھلے 2 مہینے پہلے ہی جو ہے اس کو چائنا نے باقاعدہ طور پر آفیشیلی ڈکلیئر کیا ہے کہ اب پاکستان سے ہیٹڈ بیف جو ہے وہ آ سکتا ہے. ابھی تک باقاعدہ ایکسپورٹ شروع نہیں ہوئی، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ اس سلسلے میں کچھ پاکستانی جو سلاٹر ہاؤسز ہیں وہ آلریڈی ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. کچھ نئی ان کو ہیٹ کرنے کے لیے اکوپمنٹ لگانا ہے، وہ لگانے کے بعد وہ کر سکیں گے. لیکن اصل تو آپ کو اویلیبلٹی چاہیے جانوروں کی، اور وہ تبھی ممکن ہوگی جب آپ بڑے پیمانے پر اس کی جو ہے یہاں پر پاکستان میں پیداوار کر سکیں اور جانوروں کی تعداد بڑھا سکیں، جس کے لیے چائنا بہت. بخاری صاحب، روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی، کیونکہ آپ نے تجارت کی بات کی ہے تو اس حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھوں گا، لیکن علی سرور نقوی صاحب آپ سے پہلے یہ جان لوں، کیونکہ پروپیگنڈے کی بات ہوئی تو بھارتی پروپیگنڈا لابی سی پیک کو لے کر بھی بہت سر چڑھ کر بولتی ہے اور بڑی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے سی پیک منصوبے کو سبوتاژ کیا جائے. تو ہماری سفارتکاری کیا کر رہی ہے اور ہمیں مزید کتنا کام کرنا پڑے گا؟ ہماری سفارتکاری جو ہے وہ حقیقت کو آگے بڑھائے، جو پوزیشن ہے وہ اس کو واضح کریں، پروپیگنڈا سے پریشان نہ ہو، کیونکہ پروپیگنڈا تو ہر حالت میں ہوتا ہے ہمارے خلاف، اور
भारत में ये एक रविश है कि मैं समझता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी हद तक मीडिया से मुतासिर हो जाते हैं। हम्म। क्योंकि जब आपको याद होगा, एक बार फॉरेन सेक्रेटरी गया वहाँ पे, तो उसने कोई दावत की, उसमें किसी को बुला लिया, तो उसकी वजह से वो टॉक्स ही फेल हो गई। ये मीडिया ने किया था। और मीडिया जब भी कोई इश्यू होता है उसको इस तरह पोर्ट्रे करता है कि जैसे, तो मैंने तो अब इंडियन चैनल्स पे जाना भी छोड़ दिया है क्योंकि वो बात ही नहीं सुनते हैं। सही। तो पॉइंट ये है कि हमें उसमें पढ़ना नहीं चाहिए, ना ही हमें उससे परेशान होना चाहिए। हम अपनी सिफारतकारी करें, जो हकीकत है, जो सही बात है, उसको वाज़ेह करें, उसको समझाएँ, उसको आगे बढ़ाएँ। और ये हम लोग हमेशा यही करते होते हैं। जब मैं फ़ॉरेन ऑफ़िस में, मैंने तो 36 साल फ़ॉरेन सर्विस की है और मैं सफ़ीर रहा हूँ बहुत से मुल्कों में। तो उस वक़्त उसका असर होता है। लेकिन इसमें एक ज़रूरी अंसर ये है कि आपके यहाँ अपनी हालात, सियासी इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की, दोनों बातें हमारे लिए ज़रूरी हैं। जब तक आप ये नहीं करेंगे, तो आपकी क्रेडिबिलिटी कोई होती नहीं है, बात आपकी कोई सुनता नहीं है, जब तक आपके यहाँ अपने मुल्क में सही सर, ज़रा बहुत वक्त कुछ। ख़त्म हो गया है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आपके तज्ज़िये का। दोनों मेहमानों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।